بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 40,000 سال کی عبادت کا ثواب ہوگا جو ربیع الاول میں قرآن کی یہ سورت پڑھے گا۔ کوشش کرنا یہ والی ایک سورت ربیع الاول میں لازمی پڑھنا۔ ربیع الاول اسلامی تاریخ کا وہ مبارک مہینہ ہے جس میں کائنات کا سب سے حسین، سب سے برگزیدہ اور سب سے محبوب ترین واقعہ پیش آیا، اور وہ ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ظلمتوں کے بادل چھٹ گئے، جہالت اندھیرا دم توڑ گیا اور کائنات میں نور کی بارش برسنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَىٰ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ مہینہ اپنے اندر بے شمار فضائل رکھتا ہے۔ اس میں درود و سلام کی محفلیں سجتی ہیں، صدقات دیے جاتے ہیں، نوافل ادا کیے جاتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر قرآن پاک کی تلاوت سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن مجید کا ایک حرف پڑھے اس کے لیے ایک نیکی ہے اور ایک نیکی 10 گنا بڑھا دی جاتی ہے۔ کہتا ہے الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ ذرا سوچئے کہ اگر ایک حرف کی یہ فضیلت ہے تو ایک پوری سورت کی تلاوت کا کیا مقام ہوگا، خصوصاً جب وہ سورت ربیع الاول کے مبارک مہینے میں پڑھی جائے اور اس پر 40,000 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیا جائے۔ یہ اللہ کی رحمت کا کرشمہ ہے بے شک۔ ناظرین محترم، یوں تو پورا قرآن پاک کی خیر و بھلائی اور رحمت اور برکت اور شفا کا سرچشمہ ہے۔ اس پر ایمان لانا، اس کی تلاوت کرنا، اس میں تدبر کرنا، اس پر عمل کرنا اور شفا کے لیے قرآنی آیت پڑھ کر دم کرنا اور پوری زندگی اس کے مطابق گزارنا، یہ قرآن مجید کا حق ہے۔ ناظرین، اب میں آپ تمام لوگوں کو ربیع الاول کا وہ مجرب وظیفہ بتا رہی ہوں۔ میں نے خود اپنے مشکل دنوں میں کئی بار اس وظیفے کو پڑھ کر آزمایا۔ جب بھی مجھ پر کسی طرح کی کوئی مشکل آئی ہو، چاہے وہ پیسوں کی ہو یا کوئی اور بھی ہو، اللہ پاک نے فوری طور پر وہ مشکل حل کر دی۔ یہ اتنا مجرب وظیفہ ہے، اتنا خاص وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کو پڑھنے سے آپ کو 40,000 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام خواہشات کو پورا کرے گا، تمام حاجات کو آپ کی پوری ہوں گی انشاءاللہ۔ آپ لوگوں کو جس ترتیب سے بتاؤ گے، آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ کر ایک مرتبہ دیکھ لیں۔ اس کا عمل کا پورا عمل آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ایک تسبیح آپ نے پہلے کلمے کی پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ناظرین، یہ وہ عمل ہے جس کو کرنے سے نہ صرف آپ کو عبادت کا ثواب ملے گا بلکہ آپ کے دل کی مرادیں بھی پوری ہوں گی۔ آپ جو مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو ملے گا، اور آپ کے گھر میں انشاءاللہ اللہ پاک خیر و برکتیں لائے گا۔ پورا سال آپ کے لیے، آپ کا گھر، آپ اللہ پاک کی رحمتوں اور برکتوں میں گزرے گا انشاءاللہ۔ تو آپ اس عمل کو لازمی کریں، اس کو شیئر بھی کریں۔ تو ناظرین، اس وظیفے کو آپ نے خود بھی کرنا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی، احباب بہن بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے۔ ناظرین محترم، کئی دفعہ زندگی میں ایسے حالات آ جاتے ہیں، ایسے مراحل کے انسان کہتا ہے میں تھک چکا ہوں، حالات نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ تو میں کہتی ہوں کہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ پاک وہاں سے وسیلہ بناتا ہے جہاں سے انسان سوچتا بھی نہیں، اور ہمارے پاس چاہے کچھ ہے یا نہیں ہے، ہمارے کوئی اعمال ہیں یا نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس جو سب سے بڑی طاقت ہے ناظرین، وہ دعاؤں کی ہے۔ دعاؤں کا رنگ نہیں ہوتا، مگر دعائیں جب رنگ لاتی ہیں تو انسان کی زندگی بالکل مایوس ہو چکی ہوتی ہے، ان کی زندگیوں میں رنگ بھر دیے جاتے ہیں۔ انسان اپنی محبت میں خدا کی محبت کے علاوہ سب کچھ مانگتا ہے، اور عام طور پر مل جانے کی صورت میں انسان گمراہ ہونے کے خدشات سے دوچار رہتا ہے، اور نہ ملنے یا دل سے ملنے کی مصلحت کو سمجھنے اور جانے بغیر ہی مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسے اپنی ضرورت نہیں بلکہ اس کے رتبے کے حساب سے مانگنا چاہیے،
اور رتبے کو جاننے کے لیے ہم ہرگز جدوجہد نہیں کرتے۔ رتبے کا ادراک دعا کی قبولیت کو جلا بخشتا ہے۔ اگر دینے والے کے رتبے کا اندازہ ہو جائے تو مانگنے والے کے لیے یہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ مانگنا کیا ہے، کتنا مانگنا ہے۔ تو ناظرین، اللہ نے اس کا بھی ایک فارمولہ رکھا ہے۔ جو ہی آپ توکل کی سیڑھیوں پر پہلا پاؤں رکھتے ہیں اور رضا اور تسلیم کی منزل کی جانب سفر کا آغاز کرتے ہیں تو آپ کا دوسرا پاؤں اصلاح اور آزمائش کی سیڑھیوں پر ہوتا ہے۔ جب اللہ نے کوئی بڑا انعام دینا ہو تو وہ ہمیں صبر کی کٹوسی پر رکھتا ہے، آزماتا ہے اور کامیاب ہونے اور انعام اور اکرام سے نوازتا ہے۔ اس کا وصف ہے اور اس کی کامیابی عطا ہے۔ پھر وہ ہمیں مانگنے کے آداب سے بھی متعارف کرواتا ہے اور اپنے فضل کی بارش سے ہماری روح میں جل تھل بھی کر دیتا ہے۔ خاصیت یہ ہے کہ آپ کا یقین کامل ہونا چاہیے۔ اس مقام پر لے آتا ہے کہ جہاں ہمیں اس بات کی آگاہی ہو جاتی ہے کہ جو ہو رہا ہے ہمارے اچھے کے لیے ہو رہا ہے، اور اللہ کی مصلحت پر تسلیم و رضا ہو جاتی ہے۔ تمہاری زندگیوں سے ڈر اس طرح ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حکم اور تمہاری تسلیم کے درمیان جو فاصلہ ہے ناظرین، اس کا نام اضطراب اور بے چینی ہے، جو ہم دے چکے ہیں یا پھر جو کچھ ہمارے آگے بھیجے ہوتے ہیں اور کسی نہ کسی صورت میں ہمیں واپس کر دیا جاتا ہے۔ صبر کا دامن تھامے رکھنے سے سفر میں اٹھائے جانے والی تکالیف رستے کا چراغ بن کر زندگی میں اجالا بکھیرتی ہے۔ تو ناظرین محترم، آپ کی جو بھی خواہش ہو، جو بھی حاجت ہو، ربیع الاول میں آپ کو یہ وظیفہ لازمی پڑھیں۔ یہ ایسی صورت ہے جو روزانہ یہ صورت پڑھتا ہے اللہ پاک اس کی جائز حاجات کو قبول و منظور فرماتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں، اس کی زندگیوں سے پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ اس صورت کی برکت سے اس کے گھر میں رزق میں خوب فراوانی عطا فرماتے ہیں۔ دنیا میں بھی اسے پڑھنے کے بے شمار فائدے ملتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی یہ صورت اسے عذاب قبر سے نجات دیتی ہے، فرشتوں کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، اس بندے کے لیے لڑتی جھگڑتی ہے، پھر اللہ کے حضور پیش ہو کر اس کی بخشش کروا دیتی ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، یہ صورت یہ بندوں کی دوست ہے، جو اسے پڑھے گا، اسے دوستی کرے گا، یہ دنیا اور آخرت میں پورا اس بندے کا ساتھ دے گی۔ تو اس صورت کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے اور اس عمل کو آپ نے ربیع الاول میں لازمی کرنا ہے۔ انشاءاللہ دونوں جہاں میں اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے گا، آپ کو خوشیاں دیں گے۔ ناظرین، اس عمل کو بہت زیادہ برکت ہے۔ آپ لوگ اس عمل کو ربیع الاول کی ہر رات کو کر سکتے ہیں، لیکن اس وظیفے کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ آپ نے باوضو حالت میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ انشاءاللہ آپ کی قسمت کو چمکا دے گا، آپ کی مشکلات کو ختم کر دے گا اور رزق کے ایسے وسائل آپ کے لیے پیدا کرے گا جو آپ نے کبھی سوچے ہی نہیں ہوں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی اور سنت نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔